الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرماتے ہیں ان شأنہ الغریب کشأن آدم، ان کا عجیب معاملہ آدم کے معاملے کا سا ہے۔ خلقہ من تراب، یہ جو خلقہ من تراب جملہ ہے، فرماتے ہیں جملۃ مفسرۃ للتمثیل مبینۃ لما لہ الشبہ، شبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی شباہت کو کہہ رہے ہیں۔ یہ جملہ مفسرہ ہے، کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ اس تمثیل کی جو پیچھے آیا تھا نا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا، یہ تمثیل ہو گئی نا، تو اب کون سا جملہ اس کی تفسیر کرے گا؟ یہ جملہ خلقہ من تراب، اور مبینۃ لما لہ الشبہ، جو شباہت ہے دونوں میں، عیسیٰ اور آدم علیہ السلام میں، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہو انہ خلقہ بلا اب کما خلق آدم من التراب بلا اب و ام، کہ بھئی عیسیٰ کو بھی بلا اب پیدا کیا، جیسا کہ آدم کو علیہ السلام مٹی سے بلا اب اور بلا ام پیدا کیا۔ یہ تشبیہ ہو گئی نا۔ شبہ حالہ بما ہوا اغرب، عیسیٰ علیہ السلام کے حال کی تشبیہ دی ہے اس حالت سے جو اس سے زیادہ عجیب ہے، بما ہوا اغرب۔ کیوں؟ افحاما للخصم، جو مخالف ہے اس کو چپ کرانے کے لیے، وقطعا لمواد الشبہ، اور جو شبہات کے پیدا ہونے کی جگہ ہے نا، مواد ہے، اس کا مادہ ہے، وہ بالکل ہی کاٹ دیا جائے۔ والمعنی، معنی یہ ہے خلق قالبہ، قالب کس کو کہتے ہیں؟ یا قالب کس، قالب ہوتا ہے کہ قالب ہوتا ہے؟ قالب ہوتا ہے کہ قالب ہوتا ہے؟ قالب ہوتا ہے۔ مہرو صاحب کیا ہوتا ہے؟ قالب ہوتا ہے کہ قالب؟ اللہ عالم، میرا خیال ہے قالب ہوتا ہے، یعنی خلق قالبہ، ہم اردو میں قالب بول دیتے ہیں لیکن عربی میں مجھے لگ رہا ہے کہ قالب ہے۔ خلق قالبہ من التراب، اللہ نے اس کا جو سانچہ ہے، قالب کس کو کہتے ہیں؟ سانچے کو، وہ مٹی سے پیدا کی۔ ثم قال له کن فیکون، ثم قال له ای انشأہ بشرا کا قول۔ دیکھیں اس آیت میں نا تھوڑا سا اشکال ہے جس کو وہ دور کریں گے۔ بھئی خلق تو پہلے ہو گیا، تو ثم قال له کن فیکون سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اگر خلقہ من تراب، تو ایک تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ بھئی مٹی سے پیدا ہو گئے، لیکن روح پھونکنے کے بعد انشأناہ خلقا آخر ہوتا ہے نا، جس طرح رحم مادر میں مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے۔ تو ثم قال له کن سے ایک مطلب کیا ہے؟ ای انشأہ بشرا کا قولہ سبحانہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ وقدر، خلق تکوین، یعنی خلق سے پھر کیا مراد ہوگا؟ قدر تکوینہ، کیونکہ تخلیق اصل میں تقدیر ہوتا ہے نا، اندازہ مقرر کرنا۔ یہ بات معلوم ہے نا کہ خلق کا لغوی مطلب اندازہ مقرر کرنا ہے۔ تو فرمایا قدر تکوینہ من التراب ثم کونہ، پھر اسے وجود دیا۔ تکوین کس کو کہتے ہیں؟ وجود دینے کو، کیونکہ کون کیا ہوتا ہے؟ ہو جانا۔ تکوین کیا ہے؟ کسی کو ہونا کرنا، کہ وہ ہو جائے۔ اچھا یہ ایک جواب تھا۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ ثُمَّ لِتَرَاخِ الْخَبَرِ لَلْمُخْبَرِ، کہہ رہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ثم آیا ہے نا، اشکال کیوں پیدا ہوا تھا کہ ان مثلا خلقہ من تراب ثم، تو ثم تو تراخی کے لیے ہوتا ہے، پیدا پہلے کر لیا تھا، کہا بعد میں تھا، اس کا جواب انہوں نے دیا۔ اچھا پھر کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثم تراخی خبر کے لیے ہو، نہ کہ مخبر کی تراخی۔ کیا اس کا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں بنا لیا اور بشر ہی بنایا، خلقہ من تراب۔ پھر اللہ بتا رہا ہے ہمیں، یہ ثم میں بعد میں ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ خبر میں تراخی ہے، کہ پھر اب ہم تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ کہا کہ کن فیکون۔ تو اس کو کیسے کہا انہوں نے؟ ان یکون ثم لتراخی الخبر للمخبر۔ مخبر کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود، وہ مخبر تو ہو چکا ہے پہلے۔ اچھا یہ تراخی قال ثم قال کن فیکون خبر میں ہے، نہ کہ مخبر میں۔ جیسے
ایک رائے کے مطابق یہاں ہے نا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك. اب یہاں اشکال پیدا ہوا کہ زمین بعد میں ہے. اس بات جن لوگوں نے کہا کہ زمین پہلے تھی انہوں نے کہا والارض بعد ذلك، جیسے ہم کہتے ہیں اس پر مستداد یہ ہوا پہلے ہی ہے لیکن ہم مزید بات یہ بتا رہے ہیں. جیسے ہم نے سورہ جو کون سی صورت ہے جس میں یہ آیا کہ عتل بعد ذلك زنیم، یہ نہیں کہ زنیم وہ سب سے بعد میں ہوا ہے، وہ پہلے ہی زنیم ہے وہ، لیکن بعد ذلك سے مراد تراخی فی الخبر ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ تراخی فی الخبر. اس کے بعد فرماتے ہیں فیکون حکایت حال ماضیہ. اس کا کیا مطلب ہے حکایت حال ماضیہ؟ دیکھیں ماضی کے واقعے کی جب آپ حکایت ایسے کریں کہ وہ گویا آپ کے سامنے موجود ہے تو پھر آپ صیغہ مضارع لے آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا وَإِذْ مَكَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن يَمْكُرُ کیوں يَمْكُرُ؟ تصویر للحال، یعنی ماضی کی ایسی نقشہ گری کرنا کہ گویا وہ آپ کے سامنے موجود ہو جائے تخیل میں. اس کو کہتے ہیں حکایت حال ماضیہ. تو اب اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ ثم قال له کن فکان. سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گیا یا ہو رہا تھا. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ فکان. تو کیا یہاں کیا کہا؟ فیکون. تو یکون مضارع استعمال کیا ماضی کے لیے، کیوں؟ حکایت حال ماضیہ. بات سمجھ آ رہی؟ الحق من ربک خبر مبتدأ محذوف ای هو الحق من ربک. ایک رائے یہ ہے کہ یہ خبر مبتدا محذوف ہے. مبتدا محذوف کیا ہوا؟ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا الحق مبتدا ومن ربک خبر. یہ بھی ہو سکتا ہے الحق مبتدا من ربک خبر، ای الحق المذکور. مراد یہ ہوگی کہ یہ جو حق ذکر کیا گیا ہے یہ من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے آیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلا تکن من الممترین خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم على طریقۃ التہییج لزیادۃ الثیاب. کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جا رہا ہے فلا تکن من الممترین؟ تو کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ طریقۃ التہییج، کسی کو کسی بات پر ابھارنے کے لیے یوں کہہ دیا جاتا ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک کریں گے، بلکہ آپ کے ثواب میں اضافے کے لیے، یعنی آپ کو بھی کہا جا رہا ہے آپ بھی شک نہ کریں. تو اللہ کے رسول تو نہیں کر رہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے آپ کہیں گے ہاں میں بالکل شک نہیں کرتا. آپ کا فوری امتثال کرنا آپ کے لیے زیادت ثواب کا باعث ہو جائے گا. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میرے ہاں ثواب ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. زیادت ثبات بھی بالکل ٹھیک ہے. زیادت ثبات کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ثابت قدم ہے، وہ بالکل شک نہیں کر رہے، لیکن فلا تکن من الممترین کہہ کر آپ کے ثابت قدمی میں مزید اضافہ کیا جائے، وہ بھی ٹھیک. یا خطاب پھر اللہ کے نبی سے ہے ہی نہیں بلکہ اولی کل سامع، جو بھی سننے والا ہے اس سے خطاب ہے. فمن حاجک، اب یہ آیت مباہلہ ہے. فمن حاجک من النصارى فی عیسیٰ من بعد ما جاءک من العلم ای من البینات الموجبۃ للعلم. ایسی بینات جو موجبہ للعلم ہے وہ آ چکی ہے. بات ہے یعنی قطعیات کے آنے کے بعد فقل تعالوا، تو کہہ دیجئے آ جاؤ، ای ہلموا بالرأی والعزم، اپنی رائے اور عزم کو پختہ کر کے آ جاؤ. کیا کرنا ہے پھر آ کے؟ جواب امر کیا ہے؟ تعالوا امر تھا نا، تو جواب امر ہے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ای یدعو کل منا، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک بلا لے کس کو؟ ومنا ومنکم نفسہ، اپنے آپ کو بھی بلا لے، واعزت اہلہ، اور اپنے عزیز اہل و عیال کو بھی، والصقہم بقلبہ، جو اس کے دل کے سب سے زیادہ کلوز ہے ان کو بلا لے، الی المباہلۃ، مباہلے پر، ویحتمل علیہا یا یحمل علیہا. آپ کیا یحمل ہے کہ یحتمل؟ یحمل، ہاں یہ زیادہ بہتر ہے، میرے ہے یحتمل. یحمل علیہا، اور پھر ان سب کو اور اپنے آپ کو مباہلے پر آمادہ کر لیں. یعنی یحمل علیہا، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مباہلہ، مباہلہ. وَإِنَّمَا قَدَّمَهُمْ عَلَى النَّفْسِ. دیکھیں یہاں
اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نفس سب سے آخر میں کیوں آیا. فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تو کہتے ہیں وانما قدمہم علی النفس لان الرجل یخاطر بنفسہ لہم، کیونکہ بندہ اپنے آپ کو ان کی خاطر خطرے میں ڈالتا ہے. ویحارب دونہم، اور ان کے دفاع میں لڑتا ہے، تو لہذا اپنے اوپر مقدم رکھتا ہے وہ ان لوگوں کو، ابناءنا وابناءکم اور نساءنا ونساءکم. ثم نبتہل ای نتباہل بان نلعن الکاذب منا. نتباہل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے میں سے جھوٹے کو اوپر لعنت کریں. اب یہ مباہلہ کہاں سے نکلا ہے؟ کہتے ہیں والبہلۃ بالضم والفتح، یعنی البہلۃ والبہلۃ یہ کیا ہے؟ اللعنۃ، یہ لعنت ہے. واصلہ الترک، اور اس کی اصل ہے چھوڑ دینا. کہاں سے نکلا ہے؟ من قولہم ابہلت الناقۃ اذا ترکتها بلا صرار. دیکھیں تصریر اور تسریہ آپ نے پڑھا ہوگا. تسریۃ الشاء ایک مسئلہ فقہ میں ہے کہ بھئی وہ جو بکری یا اونٹ کے جو تھن ہیں دودھ کے وہ باندھ دیا کرتے تھے تاکہ زیادہ دودھ جمع ہوتا رہے، اور پھر جب خریدنے والا آئے تو اسے دھوکہ لگے کہ تو یہ تو اتنا دودھ دیتی ہے، تو اس سے منع کیا نا اللہ کے رسول نے تسریۃ الشاۃ سے. تو تسریہ بھی ہے، صاد را یا بھی استعمال ہوتا ہے، صاد را را بھی. تو فرمایا کہ اگر اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے بلا سرار، یعنی بلا اس کے کہ اس کے تھنوں کو باندھا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابہلت الناقہ. بات واضح؟ اچھا اس کے بعد کیا کریں؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت جو ہے وہ جھوٹوں پر ڈالیں. عطف فیہ بیان، کہہ رہے ہیں جو فا کے ذریعے عطف ہے نا، عطف ہے، فا عطف کے لیے آتا ہے، اس میں بیان ہے. یعنی اب ہم کریں گے کیا؟ ثم نبتہل، اللہ کے ہاں دعا کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ڈالیں گے. تو بتاتے ہیں رویہ انہم لما دعوا الی المباہلۃ قالوا حتی ننظر، کہہ رہے ہیں جب انہیں مباہلے کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم ذرا غور کر لیں، فوری جواب نہیں دیا. فلما تخالوا ای صاروا فی الخلوۃ، جب وہ بالکل خلوت میں ہو گئے، قالوا للعاقب، ان میں نا دو لوگ بہت مشہور ہیں، ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام سید ہے، یہ دو سردار تھے. تو کہا کہ قالوا للعاقب، عاقب سے کہا ان لوگوں نے، وکان ذا رأیہم، صاحب رائے تھا، ماذا ترى ما ترى، فقال والله لقد عرفتم نبوته ولقد جاءكم بالفصل في امر صاحبكم والله ما باهل قوم نبيا الا هلكوا. کہہ رہے ہیں کہ تم نبوت بھی پہچان چکے ہو، اور جو تمہارے ساتھی ہیں یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں وہ ایک قول فصل لے کر، حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ قول فصل لے کر آئے. صاحبکم سے کیا مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ کے متعلق جو بات لے کر آئے وہ قول فصل ہے. اور کسی قوم نے نبی سے مباہلہ نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو گئے. فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينِكُمْ، اگر تم، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ عاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہرحال بہتر ہے کہ ایمان لے آؤ، لیکن اگر تم انکار کرو ہر شے کا ایمان سے مگر یہ کہ تم نے اپنے دین ہی کے ساتھ مانوس رہنا ہے. فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينِكُمْ، تو پھر کیا ہے؟ فَوَادِعُ الرَّجُلِ، تو بھئی معاہدہ کر لو ان کے ساتھ، وَانْصَرِفُوا، اور یہاں سے چل پڑو. یہی کیا انہوں نے، جزیہ دینے پر راضی ہو گئے اور چلے گئے، بس مبالغہ نہیں کیا. فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ غَدَا مُحْتَضِنًا الْحُسَيْنِ آخِذًا بِيَدِ الْحَسَنِ وَفَاطِمَةُ تَتَمَشَّى خَلْفَهُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَلْفَهَا. ٹھیک ہے، تو اللہ یہ جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ان کو جو ہے وہ اپنی گود میں اٹھایا تھا، اور آپ نے سیدنا حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کیونکہ حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، اور فاطمہ آپ کے پیچھے چل رہی تھیں، اور سیدنا علی فاطمہ کے پیچھے تھے علیہم السلام. وَهُوَ يَقُولُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے إِذْ أَنَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوا، جب میں دعا کروں تو تم سب کیا کہنا؟ آمین کہنا. یعنی آپ تشریف لے آئے تھے، آپ ان حضرات کو لے کر میدان میں آ گئے تھے. فقال اسقفوہم، ان کا جو اسقف تھا نا پادری، آج کل بھی جو پوپ ہوتا ہے یہ سید الاساقفہ ہوتا ہے، اسقف ہی کارڈینل جو ہوتے ہیں وہ سارے اسقف ہیں اصل میں. تو جو ان کا اسقف تھا وہ کہنے لگا یا معشر النصارى
انی لأرى وجوها لو سألوا الله تعالى ان يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا. کہتا ہے کہ میں تو ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے یہ فریاد کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو اللہ پہاڑ کو ٹال دے تو مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. فأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا له الجزية 1000 حلة حمراء 1000 حلة حمراء. الف کے بعد جو ہے وہ جر آتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے معاہدہ کر لیا، اذعنوا جھک گئے اور جزیہ دے دیا. اور وہ جزیہ کیا ہے؟ 2000 جیسے سرخ حلہ وہ ہے جو پورا ایک ثوب کی طرح کا جو پورا پہن لیا جاتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، اس کو حلہ کہتے ہیں. عموماً عرب جو ہے وہ حلہ نہیں پہنتے تھے، لیکن یمن میں حلہ پہنا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر یمن کا حلہ پہنا. تو جیسے آج کل یہ ثوب ہے نا، ثوب یہ حلہ ہے. اللہ کے رسول کا لباس تو یہ نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے. عربوں کا لباس بھی یہ نہیں تھا. 2 چادر، ایک ازار. جیسے ہمارا جو دیہاتی لباس ہے نا، وہ اللہ کے رسول کے لباس کے زیادہ قریب ہے اگر دیکھا جائے. ہم تو وہ عرب لوگوں کے چکر میں ثوب شوب پہن لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کا لباس تھوڑی تھا. یہ حلہ ہے جو یہ پہنتے ہیں. دھوتی ہوتی ہے، ازار دھوتی ہے اور اوپر جو ردا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں بھی الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، کیونکہ انہی کے لباس، اسی کی بات ہو رہی ہے. کبریاء میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے. تو کسی کی چادر یا ازار کھینچنا جیسے بہت توہین آمیز بات ہے. فمن نازعنی واحدا منہما، جو ان دونوں میں سے جھگڑا کرے گا کہ لینے کی کوشش کرے گا، قسم تو اسے تو میں پیس دوں گا. چادر جتنی بھی آتی ہے چادر کی بات کرتے ہیں وہ یہی اوپر والی چادر ردا، جو کملی والے جو چادر سے مراد اوپر کی ردا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کھلی چادر. احرام وہی لباس، بس احرام میں کچھ ہیں چادر سلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ بیچ میں جیسے ہاتھ نکالنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن اکثر میں نہیں ہوتی. وہ قمیص ہے. آپ نے قمیص بھی پہنی ہے؟ ہاں، قمیص بھی آئی ہے اور سروال بھی آئی ہے. سروال آپ نے پہنی ہے کہ نہیں، علماء کا اختلاف ہے، لیکن آپ نے اس کی تعریف کی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ساتر لباس ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے پہنی بھی ہے، لیکن عموماً آپ کا جو لباس تھا وہ ردا اور ازار تھا. امامہ بھی اوپر. احرام میں جیسے امامہ نہیں ہوتا، اوپر سے امامہ پہنو. استر تو ہے، یعنی مقصد اگر آپ مقاص عربوں کا بھی صحیح ہے، استر تو ہونے کا بھی ہے، لیکن اگر آپ شریعت کے مقاصد کے اعتبار سے دیکھیں تو جو استر لباس ہے وہ مصنون لباس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص اس میں تھے تو آپ نے ایک خاص لباس پہنا ہے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ اس سے بھی استر ہے تو آپ نے اس کی تعریف کری. تو گویا سنت تقریری تو حاصل ہو گئی نا، یعنی چاہے آپ نے پہنا یا نہیں پہنا، یہ لباس مصنون لباس ہے، اس معنی میں کہ آپ نے اس کی تعریف کی اور صرف اقرار نہیں کیا بلکہ دیکھ کے خاموشی نہیں اختیار کی بلکہ مدح بھی کر دی. تو مصنون ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سنت صرف فعل یا قول سے تو نہیں ثابت ہوتی. سنت جو ہے وہ تقریر سے بھی ثابت ہوتی ہے. تو ہمارا لباس یعنی سروال کم از کم مصنون لباس ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب اندر آ جائیے. یا اللہ خیر. حلہ جو ہے نا اس پہ حلتن حمراء وثلاثین درعا من حدید، لوہے کی 30 زریں بھی تھیں.